بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ پیارے اسلامی بھائیو، محترم سامعین اکرام، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں اور آپ حضور پرنور غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ دل کی گہرائیوں سے پیش کریں، پڑھیں با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن پاک کے تیسرے پارے کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں اس پر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کا سہارا لے کر تمام تر علماء اکرام اور اساتذہ اکرام کی دعاؤں کا سہارا لے کر علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میری باتوں کو غور و فکر کے ساتھ خاموشی کا ماحول بنا کر سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ پیارے مسلمانوں، جب خدائے وحدہ لا شریک نے خود ارشاد فرما دیا اس پاک مذہب، اس پاک دین کے بارے میں، جو دین ہمیں ہمارے بزرگان دین کی وراثت سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ملا ہے، کہ وہ دین تمہارے اللہ کے نزدیک تمہارے خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو مصطفیٰ کا دین ہے، جو دین اسلام ہے، جو مذہب اسلام ہے۔ میں یہاں پر تم سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، ہم میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں وہ مجھے ذرا جواب دیں اس بات کا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین مصطفیٰ کی طرف کتنا کیا ہے اور
دنیا کی تعلیم کی طرف کتنا کیا ہے۔ نہ جانے ہم جو یہ طرح طرح کے غلط مسائلوں میں آج الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس کی اگر وجہ ہے تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہم دین مصطفیٰ سے دور ہیں، ہم نے اپنی رہنمائی قرآن سے نہیں کروائی ہے، ہم نے جو ہے راستے مصطفیٰ کی احادیث سے نہیں پوچھے ہیں، ہم نے بزرگان دین کے راستے کو اختیار نہیں کیا ہے۔ اسی لیے آج جو ہے ہم جہالت کے اندھیرے میں نظر آتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، علم دین کو اللہ نے ایک نور کی شکل دی ہے، لہٰذا اگر اس نور سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو حرام اور حلال کا تمیز نہیں ہوتا ہے، وہ اگر علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرنے والا بن جائے، سیکھنے سکھانے والا بن جائے، تو پھر اس کو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ گناہ اور ثواب کے بارے میں نہیں جانتا ہے فقط اس بنیاد پر کہ اس کو علم دین نہیں ہے، اگر وہ علم دین حاصل کرنے والا بن جائے تو پھر جو ہے اس کو یہ تمیز آ جاتا ہے کہ کون سا کام مجھے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کون سا کام مجھے ثواب کی طرف لے جایا کرتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، آسان الفاظ میں بات کو یوں کہہ دوں کہ لہٰذا ہمیں علم دین مصطفیٰ نے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اگر جہالت کے اندھیرے میں ہیں تو پھر جو ہے اگر دین کو سیکھنا شروع کر دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے اپنے بندوں پر، اپنے رب کا یہ کرم، خدا کا کرم یہ بندوں پر ہے کہ پھر جو ہے اللہ رب العزت ان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ علم دین والوں کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں، تو پھر قرآن 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے قرآن میں صاف الفاظ میں اعلان کر دیا، قرآن اعلان کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے ان غلاموں سے فرما دیجئے علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے مسلمانوں، ہم کس غفلت میں ہیں؟ ہم نے دین سے دوری کیوں اختیار کر لی ہے؟ ذرا بتاؤ تو۔ قرآن تو درجے بھی دے رہا ہے، قرآن تو مقام و مرتبے بھی دے رہا ہے، آؤ تو صحیح دین کی طرف اپنی اولادوں کو کیجئے تو صحیح، ہم جو ہے ان نسلوں کے ہاتھ میں اپنے قرآن کو تھمائیں تو صحیح۔ آج جو یہ دین پر، یہ مذہب اسلام پر، میری اس بات پر غور کرنا، کسی کو اگر برا لگے تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، ہم جو ہمارے مذہب اسلام پر، قرآن پر جو ہے طرح طرح کی جو آوازیں اور انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ فقط وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ کاش ہم یہ دین والے ہوتے تو پھر ہمارے دین کا پیغام غیروں تک پہنچتا، تو پھر وہ ہمارے پیغام کو سن کر کے جو ہے ہمارے مذہب پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے جو ہے قرینے پر، ہمارے تمدن پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرتے، مگر نہیں، ہم نے اپنے پیغام کو خود اپنے پیروں تلے ڈال دیا ہے، تو پھر جو ہے ہمارے پیغام کو دوسرے کہاں سے اختیار کر لیں گے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ پیارے مسلمانوں، سوچو، ہماری نسلیں دین سے دور رہ گئیں، ہماری نسلیں قرآن سے پیچھے رہ گئیں، ہماری نسلوں کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ ہماری نسلوں کو اگر درست طریقے سے نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، درست طریقہ نماز کا یاد نہیں ہے، تو پھر وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی یہ ہے کہ علم دین ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں، ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، ہم اپنی مسجدوں میں ایسے اماموں کا تقرر کریں جو ہمیں صبح اور شام مصطفیٰ کی حدیثوں کا سبق دیا کرے، سبحان اللہ۔ ہم اپنے مدرسوں میں ایسے مدرسین کا تقرر کریں جو ہمیں بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ شام کو ایک جماعت بٹھا لیں، شام کو ایک محفل لگائیں، اس محفل میں ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنے ملے، اس محفل میں ہمیں درست طریقے سے نماز ادا کرنے کا طریقہ ملے، ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کا
طریقہ ملے۔ پیارے مسلمانوں، ہم دین سے دوری کرتے ہیں اور اللہ نے اس دین کو، اس پیارے دین کو، اس مذہب اسلام کو قرآن میں اس دین کے بارے میں اللہ نے یوں الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہم ان دین کے کام کرنے والے عالموں کا ساتھ دینا سیکھیں۔ یہ جو دین کے مشن کو لے کر مفتیان اکرام، علماء اکرام آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان کے قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملا کر کے چلیں، ہم ان کے کاندھے سے اپنا کاندھا ملا کر کے چلیں۔ آج ہم دنیا میں رہ کر ان دین کا کام کرنے والے مفتیان اکرام اور علماء اکرام کا ساتھ دیں گے تو یہاں دنیا میں ہمیں عزت ملے گی اللہ کی عطا سے، اور جو ہے کل بروز حشر جو ہے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کی عزتیں عطا فرمائے گا، میدان محشر کی مشکلات سے ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر جو ہے یہی دین کا ساتھ دینا ہمارا جو ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ پیارے مسلمانوں، ہم میں سے نہ جانے کتنے تو ایسے ہوں گے جن کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ علماء اکرام کا ساتھ ہم دیں تو کس طرح دیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر جو ہے یہ مایوسی چھاتی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، میں کس طرح ساتھ دے سکتا ہوں دین کا کام کرنے والوں میں پروفیشنل انسان ہوں، میں جو ہے دنیا سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں اور جو ہے میں مذہب سے کم تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، اگر کسی کو اللہ کی دین کے کام میں، دین کے معاملے میں، دین کے مشورے میں ذرا سی بھی ادا پسند آ گئی، وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ قبر کے سوالات کی جواب میں آسانی بن سکتی ہے۔ جب قبر میں مشکلات آئیں گی سامنے، تب جو ہے یہ دین کے کام کرنے والے جو آگے ملیں گے تمہیں، جو دنیا میں آگے ملا کرتے تھے وہی پھر میدان محشر میں تمہیں آگے ملیں گے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، جس نے جو ہے کسی عالم دین سے محبت کی، کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، اس کا ساتھ دیا دین کے کاموں میں، تو پھر جو ہے کل قیامت کے دن وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، مجھ سے مصافحہ کرے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، میں اس چند الفاظ کی گفتگو میں تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم دین کی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دین کی طرف لائیں۔ کل اگر ہمارے مذہب اسلام پر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو پھر جو ہے اگر تم نے نسلوں کو دین والا بنا دیا ہوگا تو پھر تمہیں میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ تمہاری نسلیں یہ انہیں کفار و مشرکین کو سر چڑھ کے جواب دیں گی۔ اس لیے کہ جب تک میدان میں آنے کی بات ہوگی تب تک یہ مذہب اسلام کو مکمل پڑھ چکے ہوں گے، اور مذہب اسلام نے انہیں یہ سکھا دیا ہوگا کہ قرآن پر اگر بات آئے، مذہب اسلام پر بات آئے تو پھر جو ہے سر کو کٹا دینا، گردن کو کٹا دینا، مگر جھکانا گوارا مت سمجھنا۔ وہاں پر میدان عمل میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ یہ قرآن والے آتے ہیں، یہ مدرسے کی کوکھ میں پلنے والے بچے آتے ہیں، یہ مدرسے میں رہ کر اپنے ماں باپوں سے دور رہ کر بچے تعلیم حاصل کرنے والے کل میدان عمل میں تمہیں کودتے نظر آئیں گے۔ کب؟ جب کہ مذہب اسلام پر کوئی بات آئے گی، جب کہ مذہب اسلام پر کوئی انگلی اٹھے گی، ہمارے سچے قرآن پر کوئی انگلی اٹھے گی تو پھر یہی مدرسے کی گود میں پلنے والے بچے، اور تاریخ زیادہ دور نہیں ہے، پیچھے 9 10 11 12 یا 11 سال پیچھے کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، ابھی کی بات ہے 12 11 سال پہلے کی، امریکہ کے ایک درندے فوجی نے قرآن کو سامنے رکھا اور قرآن میں گولیاں مارنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی قرآن میں گولیاں ماری، اتنی گولیاں ماری، پوری کی پوری میگزین خالی کر دی۔ وہ ظالم فوجی درندہ یہ سوچ رہا تھا قرآن میں گولی مارنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، مذہب اسلام ختم ہو جائے گا، مگر مسرور رضا سنبھلی کا یہ ایمان کہتا ہے، امام اہل سنت کا یہ عقیدہ کہتا ہے، تاجدار اہل سنت کا یہ عقیدہ کہتا ہے، ایمان بولتا ہے کہ قرآن کا مذہب تو باقی رہے گا، امریکہ تباہ ہو جائے گا،
جو ہے ملیشیا دیش تو تباہ ہو جائے گا مگر قرآن کا مذہب باقی رہے گا۔ جب جب قرآن پر گولی لگ رہی تھی، جب قرآن پر گولی جب بات یہاں پر پہلی یہ بتا دوں کہ جب جب قرآن پر بات آئی ہے تو اس میدان عمل میں اگر کوئی کودا ہے تو وہ یہ مدرسے کے بچے کودے ہیں۔ پہلی مثال یہ دے دوں کہ امریکہ کے فوجی نے جب قرآن میں گولیاں ماری تھیں، مدرسے کا ایک بچہ